بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے کوئی مائنڈ گیم کی بات کرنی تھی، اور جو عمران احمد خان نیازی نے کہا ہے کہ اس کے پاس ابھی ایک پتہ باقی ہے اور میں وہ کھیلوں گا، تو وہ یاد آ گیا ہمیں عبد الرحمن بٹ صاحب اور پوجنا والا جو کہتے ہیں کہ وہ جیل کے اندر بیٹھا بڑی گیمیں کھیل رہا ہے، پل گولی کھیل رہا ہے۔ نہیں، ہم نے کہا نہیں، وہ چڑی اڑی اڑی کوا اڑا اڑا والا گیم کھیل رہا ہے۔ تو بہرحال جی وہ گیم کھیل رہے ہیں۔ اچھا، ایک دن انہوں نے اپنے پارٹی چیئرمین جناب گوہر جان صاحب کو، بیرسٹر گوہر کو کہا کہ جناب باہر جا کے آپ کہہ دیں کہ جناب ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں اور قانون سازیوں میں حصہ لیں۔ اور دوسرے دن انہوں نے اپنی ہمشیرہ محترمہ کے ذریعے بالکل آل ٹوگیدر ریورس بیان دے۔ جس وقت گوہر جان صاحب جو تھے وہ یہ بیان میڈیا کو دے رہے تھے، اس وقت ان کے عمران احمد خان نیازی صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس کے بالکل مخالف بات کہی جا رہی تھی، اور ساتھ میں ہی پی ٹی آئی نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جبران الیاس جو ہے وہ کہنے سننے میں نہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر ہم اس کے اوپر بات کر لیں کہ جب یہ پشاور سے چلے اور سنجانی ٹھہرنا ہے یا ڈی چوک جانا ہے، دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر مختلف باتیں کہہ رہی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دونوں سچی ہیں اور دونوں درست ہیں۔ ایک پارٹی یہ کہتی ہے جس کی صدارت جناب گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ طے ہوا تھا کہ ہم سنجانی بیٹھ جائیں گے اور آخری وقت تک بیٹھیں گے اور آخری وقت تک اپنے مطالبات منوا کے واپس جائیں گے، جبکہ دوسری پارٹی جس کی صدارت بشرا عمران خان جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی مجھے تو ڈی چوک پہنچنے کا حکم خان صاحب نے دیا تھا۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ دونوں ہی درست کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مائنڈ گیم کے ماسٹر سمجھتے ہیں، تو وہ ایک بندے کو ایک ہدایات دیتے ہیں، دوسرے بندے کو دوسری ہدایات دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور موصوف نے اپنی ہمشیرہ کو ایک تیسری قسم کی ہدایات دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنجانی کہاں پہ واقع ہے، اس لیے اگر انہوں نے سنجانی کا کہا بھی تھا تو انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ان کا تو خیال تھا کہ سنجانی جو ہے وہ ڈی چوک سے اگلا چھاپ، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں آگے نہیں جانا ہے، تھی رہو ڈی چوک ہی رہنا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس وقت لمحہ موجود میں ایک سے زائد زبانیں بول رہے ہیں۔ آپ کو اگر کل کو کبھی آپ کے ہتھے چڑھ گیا مطلب کہ شوکت بسرا یا شہباز گل، ایک ہی کیٹیگری ہے نا، ہاں، یہ آپ کے ہتھے چڑھ گئے تو یہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ آئین عمران احمد خان نیازی کے حکم کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب ہمیں ایک عمران احمد خان نیازی کے قریب ایک موجود بربنائے عہدہ موجود سرکاری ملازم نے بتایا، عمران احمد خان نیازی جب اپنے یہ جو بھونکو ہیں بسرا ٹیب کے، ان کو بلا کے تو جب ہدایات جاری کیا کرتے تھے بینگ اے پرائم منسٹر کہ آج آپ نے پروگرام میں جا کے مخالفین کے خلاف کیا کیا تبرہ بازی کرنی ہے، تو وہ گالیاں اور ان کے ہجے اور ان کا تلفظ تک بتایا کرتے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے اس وقت میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین سٹریم میڈیا کے اوپر ہی کسی بھی ان کے مخالف کے خلاف، بھلے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، بھلے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، بھلے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، بھلے وہ مریم نواز شریف ہوں، یا بھلے وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں، ان سب کے خلاف اس وقت اگر کوئی گالی گونجتی تھی تو ایک دن کے اندر ایک گالی تمام ان کے دہانوں سے برآمد ہوا کرتی تھی، اور یہ یونیسم کے اندر یکسوئی کے ساتھ ایک ہی سر کے اندر وہ گالی جو تھی اس کا گیت گایا کرتے تھے۔ اس لیے ہم یہ بات کیسے مان لیں کہ عمران احمد خان نیازی کے کہنے کے بغیر سارا کچھ ہو رہا ہے، اور انہیں تو بالکل بھی پتہ نہیں، تو کہاں چھوڑنے کا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو کبھی پاکستان مطلب کہ بنی گالہ میں بندہ رہتا اور اسے یہ نہ پتا ہو کہ سنجانی کہاں پہ واقع ہے، میں صدقے جاؤں، ٹھیک ہے، صدقے جاؤں کہ ڈس کے جاؤں، ہاں جی آؤ۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو باہر کمیونیکیشن کی باقاعدہ کنوائنس حاصل ہے، اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جیل کے اندر ان کے اوپر وہ پابندیاں نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو بھی ہدایات جاری کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے،
اور خاص طور پہ بیرون ملک جو ہے ان کی ہدایات جاتی ہیں، اور یہ جو باہر والے جبران الیاس ہو گئے یا شہباز گل ہو گیا، یہ سارے لوگ ان کی ہدایات کے عین مطابق بیہیو بھی کرتے ہیں اور گالیاں بھی بکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ جناب اس کے بعد کا جو ماحول ہے، اب آپ ہاں یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ علی امین گنڈا پور نے جو عمران ریاض خان کو کے فرنٹ مین جناب میر شرافت کو جو گالیاں بکی ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کی ہدایات کے عین مطابق بکی ہیں، وہ ان کی تربیت کے عین مطابق بکی ہیں، وہ اس طرح کی تربیت کرتے ہیں اپنے قریب ترین لوگوں کی۔ اچھا، میر شرافت صاحب بھی ہم نے کل ان کا اپنے ویلاگ کے اندر کوئی اچھا مطلب زیادہ تعارف نہیں کروایا، میں نے کہا ڈیٹیل میں تعارف کروا دیں۔ میر شرافت صاحب جو ہیں ان کی علاقے کے اندر شرافت کی کوئی قسم یا گواہی نہیں دے سکتے، اور جو ان کا کاروبار ہے اس کے بارے میں تو گفتگو کرتے ہوئے بھی زبان جو ہے وہ لڑکھڑاتی ہے۔ بہرحال وہ فرنٹ مین سمجھے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو پتہ ہے نا، جس طرح یہ کہتے ہیں فلک ناز اور یہ اور کیا صنم جاوید، یہ اس کو چیف منسٹر لانچ کر دیا تھا نا، فلک صنم جاوید تے فلک جاوید انہوں جو کسی نے کہا تھا جی یہ مریم کے مقابلے میں مطلب یہ ایک قسم کا آپ نے مخالفین کو ہیوملیٹ کرنا ہو کہ اگر کوئی ٹاپ لیول کا کسی دوسری پارٹی کا لیول کا بندہ بولے تو اپنی طرف سے آپ گھٹیا قسم کے کریکٹر کو کہیں کہ اس کا جواب دے۔ یہ بیسیکلی انہوں نے مریم نواز شریف کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے یا اسے ڈی گریڈ کرنے کے لیے کہا کہ یہ خواتین جن کی شہرت سے ان کے والد صاحب بھی پناہ مانگتے ہیں، یہ جناب چیف منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہوگی مریم نواز شریف کے خلاف۔ اور فائنلی کیا ہوا کہ ان کو کوئی ریزرو یا کوئی سیٹ بھی انہوں نے نہیں عنایت فرمائی نا، مطلب ٹکٹ بھی عنایت نہیں فرمائی کسی سیٹ کے لیے۔ اور اسی طرح کہا گیا کہ جناب عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے یا شہباز شریف کے مقابلے میں الیکشن لڑیں گے، اور یہ تمہیں مچا دی ان سارے یوٹیوبروں نے اور یوٹیوبروں نے، لیکن موصوف کو ٹکٹ بھی نہیں ملی۔ پھر انہوں نے دھمکیاں دے کے باقاعدہ سارا کچھ کر کے اس میر شرافت کے لیے مریم نواز شریف کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ پہ ٹکٹ لی، اور وہ الیکشن لڑا اور الحمدللہ شاندار طریقے سے حالے۔ لیکن میر شرافت صاحب جو ہیں یہ میں نے کہا نا، ان کی شرافت کی کوئی گواہی یا گارنٹی نہیں دے سکتا، قسم تو دور کی بات۔ یہ بیسیکلی کام کرتے ہیں لاہور میں، ان کے اور بھی بہت سارے کام ہیں لیکن وہ سارے لیکوڈ کام ہیں۔ ان کا سالڈ کام تھا وہ یہ ہولڈنگ نہیں لگتی سڑکوں کے کناروں کے اوپر، یہ ان کا ہے۔ تو جب بزدار کی حکومت تھی تو جو یہ ٹریڈیشنل ہولڈنگ کے مالکان یا لیز یافتہ ہی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جگہ وہ کرائے پہ حکومت دیتی ہے، وہ باقی کھمبا شمبا خود کھڑا کر کے اوپر ایک پلیٹ سی لگاتے ہیں یا وہ سکرین لگاتے ہیں اس کے اوپر اور اس کے پیسے وصول کرتے ہیں۔ تو یہ ساری جو تھیں، یہ جن بھی مطلب ڈی ایچ اے کے ساتھ جو ٹھیکے تھے یا ایل ڈی اے کے ساتھ جو ٹھیکے تھے، وہ ٹھیکے عمومی کمپنیوں کے کینسل کروا کے عمران ریاض خان صاحب نے جس بندے کو دلوائے اس کا نام مہر شرافت تھا۔ مہر شرافت کا بزنس جو تھا، مجھے بتایا گیا کہ دن چگنی رات چگنی ترقی کر گیا، کوئی اس کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا، کھڑا ہوتا تھا تو اس کے خلاف پرچہ ہو جاتا۔ تو وہ پھر شکوہ آیا دوستوں کا کہ جناب یہ والا پہلو تو آپ نے مہر شرافت صاحب کا بتایا ہی نہیں اس کے اندر۔ میں نے کہا کہ چلیے وہ کیونکہ دوستوں کی فرمائش آ گئی ہے تو اس کو مینشن کر لیا جائے کہ موصوف جو ہیں وہ فرنٹ مین ہیں، تو ان کو گالی ہی بھی عمران ریاض کو ہی گالی تھی، لیکن گنڈا پور نے پوری تصریح کے ساتھ اس بات کی تسلی کی کہ حق دا بحقدار رسید، جو فارسی کا محاورہ ہے، کہ نام لے کے پھر عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات کر دیے۔ تو بہرحال یہ ان کا اور عمران ریاض خان صاحب کا آپس کا معاملہ ہے، اور اس لڑائی میں ہم تو لڑائی کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے وہ خاکسار کی بات یاد رکھنی ہے کہ ودا کا آج کل سردیاں آ گئے، ودا کافی دا مگ یا چاہ دا مگ تو نال انیو ہی مونگ پھلی، آئے ہائے ہائے ہائے، بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ آپ نے بس انجوائے کرنا ہے ان کی لڑائی کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں تھوڑا سا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی پارٹی کے اندر 2 گروپ ہیں، 4 گروپ ہیں، 400 گروپ ہیں۔
یہ یقین رکھیے کہ ان تمام گروپوں کو ایک شخص چلا رہا ہے جس کا نام عمران احمد خان نیازی، اور وہ سب گروپوں کو ہدایات اس کی طرف سے آ رہی ہیں، اور سب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس گروپ کے اندر شامل ہیں، مطلب وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی ہدایات کے عین مطابق کر رہے ہیں، اور وہ سب درست کہہ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔